السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ 1929 میں ترکی کے شہر استنبول میں موجود ٹورکے پیلیس، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ایک قدیم محل تھا، اسے ایک میوزیم کے اندر بدل دیا گیا، کیونکہ یہاں کئی سو سال پرانے آرٹیفیکٹس اور ڈاکومنٹس بالکل صحیح حالت میں موجود تھے۔ گستاف ایڈور نام کے ایک شخص کو یہاں سے ڈاکومنٹس جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اسی دوران اس کے ہاتھ ایک ایسا ورلڈ میپ لگا جو کہ بہت ہی یونیک، پرفیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پراسرار بھی تھا۔ یہ غزل جانور کی کھال پر بنایا گیا تھا اور اس کے کارنر پر احمد محی الدین پیری کے دستخط بھی موجود تھے، جنہیں پیری رئیس کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے ترکش آرمی کے ایڈمرل اور ایک مشہور سیلر تھے۔ اس میپ کا باقی حصہ کہیں گم ہو چکا تھا، یعنی یہ میپ مکمل نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نقشہ کے اندر براعظم انٹارکٹیکا کا نقشہ بالکل اس کے کناروں کے ساتھ اور ایگزیکٹ پوزیشن پر بنا ہوا موجود ہے، جیسا کہ تمام دنیا آج اس کے بارے میں جانتی ہے۔ یعنی کہ ہم 18ویں صدی کے اندر انٹارکٹیکا کے بارے میں جان پائے کہ ایسا کوئی برفانی اور دنیا سے الگ تھلگ براعظم بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن پیری رئیس کا تیار کردہ یہ نقشہ 15ویں صدی کے اندر، یعنی کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے خوش براعظم کا ٹکڑا دکھایا گیا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ بنا کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی یا کسی ہوائی جہاز کے ایریل ویو کے بغیر یہ انفارمیشن ان تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ 16ویں صدی تک اس کے بارے میں، یعنی انٹارکٹیکا کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور 1949 میں، یعنی آج سے صرف 50 سال پہلے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ براعظم انٹارکٹیکا کے کون سے حصے برف کے نیچے سمندر کے ساتھ موجود ہیں، یا کون سی برف کی تہہ کے نیچے خشکی کا حصہ موجود ہے، یعنی کہ برف کے نیچے زمین کہاں ہے اور پانی کہاں ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے کنارے کہاں اور کیسے موجود ہیں۔ پیری رئیس کا تیار کردہ یہ نقشہ آج کے ہمارے جدید دور کے ایڈوانس اور جدید ترین نقشے سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا تھا پیری رئیس کی انفارمیشن کا سورس؟ کوئی جن، کوئی سپر نیچرل پاور، یا پھر کوئی جادو؟ آج تک کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے، کیونکہ آسمان سے بنا وزٹ کیے اس طرح کا کوئی نقشہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نقشہ پر ریسرچ کرنے والے پروفیسر چارلز ہیپسکوٹ کے مطابق یہ نقشہ آج سے 5000 سے 8000 سال پرانی انفارمیشن پر بنا ہے، جب انٹارکٹیکا پر برف نہیں بلکہ خشکی موجود تھی، یعنی کہ یہ اہرام مصر کے دور کا ہی وقت ہے۔ اس وقت ہماری زمین ٹلٹڈ یا جھکی ہوئی نہیں تھی جیسا کہ آج ہے، اور اس کے اسی جھکاؤ کی وجہ سے اس کے نارتھ اور ساؤتھ پول کے اندر موسمی بدلاؤ ہوئے اور انٹارکٹیکا میں برف کی چادر بچھ گئی۔ یہی نہیں بلکہ پیری رئیس کے نقشہ کے اندر فوکلینڈ آئلینڈ کا بھی ذکر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں بھی انسانوں نے 16ویں صدی کے اندر دریافت کیا۔ مزید اٹلانٹک اوشن، ویسٹ افریقہ، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ بھی اس میپ کے اندر ایگزیکٹ لوکیشن پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈریس ماؤنٹینز اور گرین لینڈ کے 3 جزیرے بھی، جو کہ آج سے تقریباً 60 سے 70 سال پہلے ہی ہم انسانوں نے ڈسکور کیے، وہ بھی اس میپ کے اندر بالکل ایکوریٹ لوکیشن پر 500 سال پہلے بنائے گئے ہیں۔ چارلز ہیپسکوٹ نے یہ نقشہ امریکن ایئر فورس کو سبمٹ کیا کہ وہ ہوائی جائزے کے بعد اس نقشے کو کنفرم کریں، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے آج کے بنائے گئے نقشے کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، لیکن پیری رئیس کا میپ بالکل ایکوریٹ تھا۔ پیری رئیس کے ڈاکومنٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ اس نے 20 مختلف سورسز سے اس انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اس میپ کو تیار کیا، لیکن وہ سورسز کیا تھے اس کا اس نے اپنی ڈاکومنٹس کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ مگر ہیپسکوٹ کے مطابق یہ انفارمیشن 5 سے 8000 سال پرانی ہے، جو اس وقت کسی جدید اور ایڈوانس سویلائزیشن نے مل کر کسی طرح سے اکٹھا کی، جن کے پاس اس وقت بھی ہوا میں اڑنے کی ٹیکنالوجی موجود تھی، اور یہ حساب کتاب کے اندر بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے، جس کی مثال ہے سٹی آف اٹلانٹس، جو کہ اپنے وقت کے حساب سے بہت ہی جدید اور ایڈوانس شہر تھا، مگر یہ بعد میں پانی میں ڈوب کر کہیں گم ہو گیا، اور اس کے بارے میں آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے۔ یا پھر اہرام مصر کو تعمیر کرنے والی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کا ثبوت ہے کہ ہم انسانوں سے پہلے کئی جدید ایڈوانس سویلائزیشنز گزری ہیں، جن کے پاس ہماری سوچ سے بھی زیادہ جدید اور ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی موجود تھی۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنات نے اس کے لیے کسی شخص کی مدد کی، اور اس کے بعد اس کا تیار کردہ نقشہ پیری رئیس نے انفارمیشن کے طور پر حاصل کیا، کیونکہ وہ ایک سیلر بھی تھے اور اکثر بحری جہازوں کے حملے کے وقت ان کا سامان، یعنی کہ مال غنیمت لوٹ لیتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی مال غنیمت کے اندر ان کے میپس یعنی نقشے بھی شامل ہوں جو پیری رئیس کے ہاتھ آئے ہوں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر
जिन्नात बड़ी बड़ी तामीरात किया करते थे जो इंसानों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जिस्मानी तौर पर जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और वह हवा में तैर भी सकते हैं, यानी उड़ भी सकते हैं। या फिर किसी शख्स ने जादू के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को जिन्नात से हासिल किया, क्योंकि अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि शयातीन अपने चेलों को हर तरह की दुनियावी मदद फराहम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन की सूरत में भी हो सकती है। मशहूर ज़माना गेम द असैसिन्स क्रीड्स के अंदर भी ये दिखाया गया है कि नाइट टेम्पलर्स या असैसिन्स पीरी रईस के घर में घुसने के बाद इसका मैप चुराते हैं, क्योंकि इस वक्त के मुताबिक पीरी रईस के मैप से ज़्यादा कोई भी जदीद और एक्यूरेट मैप मौजूद नहीं है। इवन के गूगल ने 500 साल मुकम्मल होने पर ट्रिब्यूट के तौर पर गूगल डूडल के अंदर पीरी रईस के मैप को इस्तेमाल भी किया, जो इस वक्त भी तारीख दानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीरी रईस की इस कदर एडवांस इन्फॉर्मेशन का सोर्स इनके खुद के पास मौजूद कोई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी, या फिर ये किसी सुपर नेचुरल ताकतों की मदद से बनाया गया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।